یہ الیکشن کمیشن کو آج ریزائن کرنا چاہیے. میری توقع تھی کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی. فیصلہ 8-5 سے ہمارے حق میں الحمدللہ آ گیا. الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سچ حق پہ عمران خان کھڑے تھے. السلام علیکم جی. پاکستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ریزرو سیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے جو ہے وہ لوگ سوچ رہے ہیں اور بہت جو ہے وہ خوشی دکھائی دیا ہے لوگوں کے درمیان. اور میں بھی بہت خوش تھا جب تک میں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں پڑھا سپریم کورٹ کا. اور یہ جو فیصلہ ہے کافی کمپلیکسٹیز کا شکار ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں کمپلیکس چیزیں فیصلے کے اندر شامل کر دی گئی ہیں. ایکچولی میں کیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں دینا چاہیے تھا، اگر دینا بھی تھا، لیکن اس کے حق میں کیوں نہیں دیا گیا. سنی اتحاد کونسل نے ایز اے پارٹی الیکشنز میں کوئی بھی سیٹ نہیں جیتی، حتیٰ کہ ان کے جو سربراہ ہیں حامد رضا خان وہ بھی فیصلہ آباد سے ایز اے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے. تو جو سنی اتحاد کونسل ہے اس نے ایز اے پارٹی کوئی بھی سیٹ نہیں جیتی تھی. اور 80 جو ارکان ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سلیکٹ ہوئے یا آزاد امیدوار تھے لیکن پی ٹی آئی سپورٹڈ امیدوار تھے، ان میں سے جو 39 اراکین ہیں انہوں نے جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر دی تھی، جبکہ جو 41 اراکین ہیں انہوں نے جو ہے وہ آزاد حیثیت میں اپنا الیکشن لڑا تھا. اور اس کے بعد جو ہے 3 دن کا ٹائم فریم انہیں دیا جاتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی وابستگی ظاہر کرنی ہوتی ہے. تو 41 اراکین نے جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وابستگی ظاہر کر دی. چونکہ سنی اتحاد کونسل نے خود کوئی بھی سیٹ نہیں جیتی تھی کسی بھی اسمبلی میں، تو انہیں جو ہے وہ ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی تھی. تو یہاں سے جو ہے وہ کمپلیکسٹیز پیدا ہونا شروع ہوئی اور فیصلہ جو ہے وہ اس لیے یہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دی جائیں اور جو باقی 41 اراکین جو کہ اپنی وابستگی شو کر چکے تھے الیکشنز کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، انہیں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آزاد ڈکلیئر کیا اور یہ کہا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو پی ٹی آئی کو جوائن کرنا ہے تو کر لیں یا آپ کوئی اور پارلیمانی پارٹی جوائن کر لیں. سب سے پہلے تو وہ جو اراکین ہیں 41 وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وابستگی ظاہر کر چکے تھے، انہیں آزاد ڈکلیئر کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور انہیں یہ کہا گیا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ نے اپنی وابستگی ظاہر کرنی ہے. اگر یہ 41 اراکین جو ہے وہ اپنی وابستگی کسی اور پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، ایم کیو ایم ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وابستگی ظاہر کر دیتے ہیں یا اپنی وابستگی جو ہے وہ کاغذوں میں ان کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، تو مسئلہ تو پھر وہیں پہ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ وہ تو نہ بھی سنی اتحاد کونسل کے رہے اور نہ پی ٹی آئی کے رہے. اب 15 دن کے اندر اندر اگر ان میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جو کہ چانسز بھی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے، کہ وہ جو 41 اراکین ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں وابستگی ظاہر کرتے اور کسی اور پارلیمانی پارٹی کے ساتھ وابستگی ظاہر کرتے ہیں تو ان پہ فلور کراسنگ کا الزام نہیں لگ سکتا پھر، کیونکہ انہوں نے آزاد حیثیت میں جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا. فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے کہ جیسا کہ میں اگر نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن لڑوں اور بعد میں مجھے لگے کہ یار میں غلط سائڈ پہ آ گیا ہوں اور میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جا کے جو ہے وہ جوائن کر لوں، تو اسے کہتے ہیں فلور کراسنگ. فلور کراسنگ میں جو ہے وہ سیٹ جو ہے اس پہ دوبارہ الیکشن کروایا جاتا ہے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے ان الیکشن سے پہلے. جب پی ٹی آئی کے کچھ اراکین جو ہے وہ ان کے چھوڑ گئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے ان کی رکنیت معطل کر دی تھی. سنی اتحاد کونسل کو اس لیے سیٹیں نہیں دی گئی پی ٹی آئی کی وہ کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے خود بذات پارٹی کوئی بھی سیٹ نیشنل اسمبلی میں یا کسی بھی اسمبلی میں نہیں جیتی تھی، تو انہیں ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی تھی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لیکن انہیں جو 41 اراکین ہیں جو کہ اپنی وابستگی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جوڑ چکے تھے انہیں آزاد ڈکلیئر کیا گیا. یہ آپ بتائیے کہ یہ فیصلہ کمپلیکسٹیز کا شکار نہیں ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی سیٹس ریزرو سیٹس سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دی گئی. تو یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیے ریزرو سیٹس کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے کم از کم ایک سیٹ جیتنا بہت ضروری ہے. اور حامد رضا خان جو کہ خود سربراہ ہیں اس پارٹی کے سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے بھی فیصلہ آباد سے آزاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑا تھا. بہت زیادہ کمپلیکسٹیز کا شکار ہے یہ فیصلہ. اگر اپیل کر دی گئی دوبارہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کام اس فیصلے کا. جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے کہ عمران خان پہ جمعہ رات کو لاہور کی سادے جج شریعتی عدالت ہے اس کے ایک جج ہیں خالد،
انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دہشت گرد بھی قرار دیا. پہلے تو پولیٹیشنز کہتے تھے, اب جو ہے وہ عدالت خود کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ جو سنایا گیا اس کی جو ہے وہ تھوڑا خاموش کرنے کے لیے یا سائڈ لائن پہ لگانے کے لیے جو ہے وہ یہ فیصلہ اگلے دن سنا دیا گیا تاکہ پی ٹی آئی سپورٹرز جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کرنا شروع کر دیں. ورنہ خان صاحب کو جمعہ رات کو لاہور کی استاد دہشت گردی عدالت دہشت گردی کلیئر کر چکی ہے. اور یہی نہیں بلکہ استاد دہشت گردی جو عدالت ہے ان کی طرف سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ خان صاحب 7 مئی کو ایک میٹنگ کرتے ہیں, مطلب 7 مئی 9 مئی سے پہلے جو 2 دن تھے اس میں ایک میٹنگ کرتے ہیں 5:15 شام کے شروع ہوتی ہے اور 6:30 بجے کے قریب یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے. اس میں 7 یا 15 کے قریب میں وہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے. اس میں خان صاحب نے ہدایتیں دی کہ حکومت کے خلاف کیسے آپ نے اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ ریمارکس بہت خطرناک ہیں. تو یہ تمام چیزیں, ایک تو فیصلہ ہی اتنی کمپلیکسٹیز کا شکار ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اپیل چلے گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ مینٹین ہو پائے گا, بیکاز اتنی کمپلیکسٹیز میں نے آپ کو واضح کیا ہے کہ ایک کامن آدمی جو ہے وہ اس چیز کو پڑھے گا تو ہنسے گا کہ بھائی یہ کیا فیصلہ دیا گیا. ایون دیٹ میں خود بہت خوش تھا جب تک میں نے یہ فیصلہ نہیں پڑھا تھا. اگر وہ 21 سرا کے نئے بھی حلف اٹھاتے نا, اگر پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ بستگی ظاہر نہیں کرتے تو پی ٹی آئی گئی 36 اراکین بچ جائیں گے پیچھے. تو کیا کرنا ہے پی ٹی آئی نے 36 اراکین کے ساتھ؟ اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے. حکومت کے پاس 209 سیٹس ہیں, حکومت بجٹ پاس کروا سکتی ہے, روسازی کر سکتی ہے, تمام کام کر سکتی ہے حکومت. ایک کام نہیں کر سکتی, وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ ترمیم نہیں کر سکتی ابھی. اور ترمیم کون سے جماعتوں نے ہر دوسرے دن کرنی ہوتی ہے؟ 2010 میں سب سے بڑی پاکستان کی تحریک کی ترمیم کی گئی تھی. پیپل پارٹی کے پاس تب اکثریت نہیں تھی, صحیح ہے, اتنی بھی سیٹس نہیں تھی جتنی اس وقت جو ہے اتحاد کے پاس ہے, لیکن تب ترمیم ہو گئی 2010 میں. تو ترمیم ہر دوسرے دن نہیں ہونی ہوتی. ترمیم جو ہے وہ کبھی 1 سال میں 2 سال میں جو ہے وہ میں بھی 10 سال لگ جائیں ترمیم کو پاس کرتے کرتے. بڑی حکومت کمزور نہیں ہوئی, ہاں اپوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی اگر جو ہے یہ سیٹس واقعی میں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں, کوئی اپیل دائر نہیں ہوتی اس چیز کے خلاف. تو یہ تھا سارا معاملہ, بہت زیادہ کمپلیکسٹیز کا شکار ہے یہ فیصلہ. تو آپ بتائیے آپ کی رائے میں کہ کیا غلط ہوا, کیا صحیح ہوا, اور یہ فیصلہ کیسا لگا آپ کو آفٹر گوئنگ تھرو دس ہول ولاگ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے بیکاز فیصلہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. صوبے سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.